صدقہ فطر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دیا جاتا ہے، اور یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی مستحق چل کر میرے دروازے پر آئے گا تو میں اس کو زکوٰۃ دے دوں گا، کوئی بندہ مجبور ہے، مستحق ہے، وہ میرے پاس آئے گا چل کر تو میں اس کو کیا کر دوں گا؟ صدقہ فطر دے دوں گا۔ یعنی خود ڈھونڈنے کی، خود تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں خود جا کر اس کو دے دوں، میں خود جا کر جو ہے مسرک تک پہنچا دوں، میں خود جا کر جو ہے اگلے بندے کے گھر جا کر دے آؤں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے۔ تو اب وہ سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، لیکن شرعاً وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ہاتھ پھیلانا وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن ہوتے کیا ہیں؟ وہ شرعاً مستحق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات ان لوگوں تک خود جا کر پہنچائیں، ان کے آنے کا ویٹ نہ کریں، ان کے آنے کا انتظار نہ کریں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سفید پوش جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کے پاس چل کر نہیں آئیں گے، لیکن آپ نے چل کر ان کے پاس جانا ہے۔ جب آپ چل کر ان کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جب وہ چل کر آپ کے پاس آئیں گے تو ممکن ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے حوصلہ شکنی نہیں کرنی بلکہ حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو جب ہم خود چل کر جائیں گے تو ان کی کیا ہوگی؟ حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو صدقہ فطر بھی ہم نے خود تلاش کرنے ہیں، مستحق تک پہنچنا ہے، مستحق کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اور جا کر خود ان کے گھر جا کر ان تک صدقہ فطر کو، اپنی زکوٰۃ کو ان تک پہنچانا ہے، یہ ضروری ہے۔ ایک بات اور دوسری کہ صدقہ فطر دینا کتنا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ گندم 2 کلو، گندم کے حساب سے اگر دینا ہے تو 2 کلو کے حساب سے جو آج کل ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے علماء نے لکھا ہے کہ 120 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ 120 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر جو ہے نا وہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر جو یا جو کے آٹے کے حساب سے دینا ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 350 روپے، اور اگر کھجور یا کشمش کے حساب سے دینا ہے تو وہ اس کا ریٹ معلوم کر کے اوسط کھجور جو ہے، یعنی نہ اتنی اعلیٰ نہ اتنی گھٹیا، یعنی اوسط کھجور کا ریٹ آپ معلوم کر لیں، پھر اس حساب سے جو ہے نا وہ آپ کیا کر دیں؟ 4 کلو کھجور کے حساب سے آپ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو یہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر دینا کیوں ضروری ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر غریبوں کو، مستحق لوگوں کو، نادار لوگوں کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید سے پہلے ہی ہم صدقہ فطر ادا کر دیں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں، بیچارے جو غریب لوگ ہیں، ان تک ہمارا صدقہ فطر جو ہے پہنچے، اور وہ عید کی خوشیوں میں عید کے لیے اپنی ضروریات زندگی کو وہ کیا کر سکیں؟ عید سے پہلے خرید سکیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے عید سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں، یعنی جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو تو آخری عشرے میں جو ہے وہ عید الفطر یعنی صدقہ جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے وہ آخری عشرے میں، جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آخری عشرے شروع ہوتے ہی اپنا صدقہ فطر کیا کر دیں؟ ادا کر دیں، مستحق لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔